اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم اگین 11th لیسن میں آپ کا استقبال کرتا ہوں، اور آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم ضمائر کے بارے میں بات کریں گے۔ پروناؤنز ہوتے ہیں جو ان پلیس آف ناؤنز یوز ہوتے ہیں۔ ضمائر جو ہوتے ہیں وہ اسم کی جگہ یوز ہوتے ہیں، سینٹنس کے اندر ان کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ بہت سارے ہیں، ان کی 2 کیٹیگریز ہیں، ان کو آگے جا کے ہم دیکھیں گے۔ اس میں ضمیر جو ہوتا ہے ایسا لفظ جو کسی اسم کی جگہ استعمال کیا جائے، دی ناؤن یوزڈ ان پلیس آف دس از اے ورڈ یوزڈ ان پلیس آف ناؤن، دس کالڈ پروناؤن۔ مثال اس کی ہے اللہ علی العرش وہو خالق الکون و محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ۔ اب دیکھیے اللہ علی العرش، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، وہوا، اب یہ جو ہوا ہے یہ ضمیر یہاں پہ یوز ہوئی ہے، پروناؤن یوز ہوا ہے اللہ کے بدلے، وہوا، اور وہ یعنی اللہ، خالق الکون، کائنات کا خالق ہے، و محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ، اس کے رسول ہے۔ ہو یہاں پر جو ہے یہ اٹیچڈ پروناؤن ہے، اور ہوا جو ہے وہ ڈیٹیچڈ پروناؤن ہے۔ اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے، لیکن ہو جو ہے یہ ریٹرن ہوتا ہے پھر سے اللہ کی طرف۔ ضمیر جو ہوتی ہے وہ اپنے اوریجنل اسم کی طرف، اوریجنل ناؤن کی طرف ریٹرن ہو رہی ہوتی ہے۔ اقسام جو ہیں ضمائر متصلہ اور ضمائر منفصلہ، یعنی اٹیچڈ پروناؤن اور ڈیٹیچڈ پروناؤن، یہ اس کی اقسام ہے پروناؤنز کی عربک لینگویج کے اندر۔ اب دیکھیے مقام، جنس، عدد، غائب، وہ، صیغے، اور ضمائر متصلہ، ضمائر منفصلہ، یہ اس طرح سے چارٹ بنا ہے۔ اور غائب جو ہے، غائب کے لیے یہاں پر 6 صیغے یوز میں ہوتے ہیں، حاضر کے لیے 6 صیغے، اور پھر متکلم کے لیے 2 ہی صیغے یوز میں لیے جاتے ہیں۔ مینز کے 3rd پرسن کے لیے 6 صیغے ہوتے ہیں، مذکر کے لیے 3 اور مؤنث کے لیے 3، مذکر میں 1 کے لیے، واحد کے لیے، تثنیہ کے لیے، پھر جمع کے لیے، اسی طرح سے مؤنث بھی واحد، تثنیہ اور جمع۔ پھر 2nd پرسن کے لیے بھی اسی طرح سے یوز ہوتا ہے، اینڈ پھر جو 1st پرسن متکلم ہوتا ہے اس کے لیے بھی اسی طریقے سے سیکوینس بنتی ہے۔ وہاں پر انا اور نحنو 2 ہی صیغے لگتے ہیں۔ یہ 14 کل ملا کے 14 صیغے ہوتے ہیں۔ دیکھیے ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہنا، ہما، ہن۔ ہوا وہ ایک، یہ ضمائر منفصلہ کی بات کی جا رہی ہے، یعنی غائب 3rd پرسن کی بات ہو رہی ہے۔ ضمائر منفصلہ میں ڈیٹیچڈ پروناؤن، واحد مذکر میں ہوا، تثنیہ مذکر میں ہما، جمع مذکر میں ہم، اور اسی طرح سے واحد مؤنث میں ہیا، تثنیہ مؤنث میں ہما، اور جمع مؤنث میں ہن۔ ان کو ہم ہوا، ہما، ہم اور ہیا، ہما، ہن کہتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے ضمائر متصلہ کی بات کی جائے تو اس میں یہ جو اٹیچڈ پروناؤن ہوتے ہیں یہ ناؤن کے ساتھ ہی اٹیچ ہوتے ہیں، وہ ناؤن سے بالکل جدا رہتے ہیں۔ ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن۔ آگے بڑھتے ہیں 2nd پرسن کی طرف، اور 2nd پرسن میں انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، اور ضمائر متصلہ میں کا، کما، کم، کی، کما، کن۔ یہ آپ نے یاد کر لینے ہیں، آپ کو اگر تھوڑی بھاشا تکلیف دہ لگ رہی ہے لیکن یہ آپ کو یاد کر لینے ہیں 14 صیغے۔ اور یہاں پر متکلم کے لیے یہ جو 1st پرسن بات کرنے والا ہے، یہاں پر واحد کے لیے انا لگتا ہے، اور یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے متکلم میں یوز ہوتا ہے، اور تثنیہ جمع کے لیے سیم صیغہ ہے نحنو، تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کے لیے سیم لگتا ہے۔ اور یہاں پر مقام میں غائب ہو گیا ہے، اور اوپر والے بھی مقام میں غائب ہو گیا ہے۔ یہ مقام یہاں پر حاضر ہے، اور لاسٹ میں مقام جو ہے متکلم ہے۔ اسی طرح سے یا اور نا متکلم میں ہمیں اور میرا اور ہمارا، اس کا یہ مفہوم بنتا ہے۔ ضمائر متصلہ اور منفصلہ کے چند قواعد، اس کے کچھ قاعدے ہیں۔ ضمائر منفصلہ جو ڈیٹیچڈ پروناؤن ہے، اسماء اور دوسرے کلمات سے پہلے اور الگ یعنی فاصلے پر آتی ہے۔ اس کا جو ورڈ کے ساتھ فاصلہ رہتا ہے یہ اس کے ساتھ چپکا نہیں رہتا، جبکہ ضمائر متصلہ میں اسم، فعل اور حرف کے بعد اور ساتھ لگ کر آتا ہے۔ دیکھیے اسم کے بعد بھی، فعل کے بعد بھی، اور حرف کے بعد بھی آتا ہے، اور ساتھ لگ کر آتا ہے، یہ الگ نہیں ہوتا، اٹیچ ہوتا ہے۔ اور یہاں پر پہلے والے میں ضمائر منفصلہ میں یہ اسم کے ساتھ ہی لگتا ہے اور دوسری کلمات کے ساتھ، لیکن یہ اسم، فعل اور حرف دونوں سب کے ساتھ لگتا ہے اٹیچڈ پروناؤن۔ دوسرے نمبر پر ترجمہ ہوتا ہے وہ، تو، ہاں، تم، میں اور ہم، لیکن ترجمہ جب ضمائر متصلہ کی بات کی جائے اس کا، ان کا، تیرا، میرا، ہمارا، اس کی، تیری اور میری، یہاں پر اضافت ہو جاتی ہے۔ مثال ہے انا مسلم، میں مسلمان ہوں،
اس کی مثال ہے ضمائر متصلہ کی اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے. اب میرا رب، اس سے میرے اور رب کے درمیان ایک ریلیشن قائم ہو گئی. یہ اس کے چند رولز تھے. اب دیکھیں استثناء ہے، ایک ایکسیپشن ہے. بعض اوقات ضمائر متصلہ سے پہلے حرفی یا زبر آ جاتی ہے. ایسی صورت میں ہما ہم ہنہ کی شکل ہما ہم ہنہ ہو جاتی ہے. بعض اوقات کبھی کبھی ضمائر متصلہ جو ہے اٹیچڈ پروناؤن ہے، اس سے پہلے حرفی یا زبر آ جاتی ہے. ان کیس اگر حرفی یا آ گیا، اس سے پہلے یا زبر آ گئی، ہما جو ہے وہ ہما بن جائے گا، ہم جو ہے وہ ہم بن جائے گا، ہنہ جو ہے وہ ہنہ بن جائے گا، یعنی پیش کی جگہ زیر لگ جائے گی. اب اس کی مثال فی ہما ربیہم ابصارہن. اب دیکھیے ہما ہم ہنہ، اصل میں تھا ہما ہم ہنہ، لیکن چونکہ یہاں سے یا آ گیا ہے پہلے یا پھر زیر آ گئی ہے پہلے، تو یہ رول چینج ہو گیا. نوٹ کرنے والی بات ہے، اسم کے آخر میں واحد متکلم ضمیر یا کو بعض اوقات صرف زبر سے ظاہر کیا جاتا ہے، عموماً وقف پر، جیسے ولی دین. دیکھیے اسم کے آخر میں جو واحد متکلم ہوتا ہے اس میں ضمیر یا کو بعض اوقات زبر سے ظاہر کیا جاتا ہے، زبر سے ظاہر کیا جاتا ہے. اگر وقف ہو تو اس عموماً وقف پر ہی ہوتا ہے، یعنی یا کے بدلے زبر سے کام لیا جاتا ہے وقف پر، جیسے ولی دین، ولی یا زبر سے کام لیا گیا ہے. ضمیر کا مرجع، اب دیکھیے ضمیر کس کی طرف ریٹرن ہو رہی ہوتی ہے. اللہ خالق الناس وہو ربہم، میں ہوا کا مرجع اسم اللہ اور ہم کا اسم ناس. ہم جو ہے اس کا یہ ریٹرن ہو رہا ہے الناس کی طرف، اور ہوا جو ریٹرن ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف. اور ہوا جو ہے وہ واحد کے لیے یوز ہوتا ہے، اللہ واحد ہے، اور ہم جو ہے وہ الناس چونکہ پلورل ہے تو پلورل کا صیغہ لگتا ہے، یہ اس کی طرف ریٹرن ہو رہی ہوتی ہے. ان چیزوں کو آپ نے پریکٹس کرنا ہے، سمجھنا ہے. لاسٹ سلائیڈ میں بات کرتا ہوں ضمائر کے ساتھ اگر حصر کا یوز کیا جائے یعنی تخصیص، اس میں ہی کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر کے درمیان مبتدا کے مطابق منفصل ضمیر لانے اور خبر کو الف لام لگا کر معرفہ بنانے سے حصر کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. دو چیزیں کرنی ہے، ایک تو مبتدا اور خبر کے درمیان میں ضمیر لانی ہے اور وہ بھی منفصل ڈیٹیچڈ ضمیر، اور خبر جو ہے الف لام لگا کر اس کو معرفہ بنا دیا جاتا ہے. ورنہ تو خبر نکرہ ہوتی ہے، لیکن یہاں کیس چینج ہو جاتا ہے تو معرفہ بنا دیا جاتا ہے، اس سے ہی کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے، یعنی حصر پیدا ہو جاتا ہے. مثلا اللہ غفور، یہ سمپل ایک سینٹنس ہے، اللہ مغفرت کرنے والا ہے. جب ہم کہیں گے اللہ هو الغفور تو معنی بن جائے گا اللہ ہی مغفرت کرنے والا ہے. لیکن غفورن اور غفورو کی جگہ تو دیکھیے غفورن یہاں پر نکرہ ہے، لیکن یہاں پر الغفورو یہاں پر کامن ناؤن نہیں ہے، پراپر ناؤن ہے، اس لیے کہ ہوا بیچ میں لایا گیا ہے مبتدا اور خبر کے بیچ میں، یہ حصر کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. الکافرون ظالمون، الکافرون هم یہاں پر هم الظالمون ہونا چاہیے، یہ غلطی سے لکھ دیا گیا ہے. آگے بڑھتے ہیں. اولئک مفلحون، اولئک هم المفلحون. اصحاب الجنت فائزون، اصحاب الجنت هم الفائزون. هذا حق، هذا هو الحق. ذلك ظلال، ذلك هو الضلال. ضلال سوری، تو ظلالو میں نے پڑھا ہے، یہ ضلالو ایکچوئل میں ہے. تو اس طریقے سے حصر کا مفہوم پیدا کیا جاتا ہے جب مبتدا اور خبر کے بیچ میں ڈیٹیچڈ پروناؤن لایا جاتا ہے اور خبر کو پراپر بنا دیا جاتا ہے الف لام لگا کر. آئی ہوپ کہ یہ لیسن بھی آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. پریکٹس کرتے رہیے. میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ خدا حافظ.